बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे मॉडल टाउन सानिया केस के हवाले से। आज दोबारा इस अदालत दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, और क्योंकि आज की तारीख़ एक दिन का टाइम दिया था उमर शेख CCPO लाहौर को, जो ऑनरेबल जज हैं एजाज़ अहमद बुट्टर साहब, जो कि ATC के जज हैं, उन्होंने एक दिन का टाइम दिया था। और आज उमर शेख ने अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए जो सारे मुल्ज़मान हैं उनको अदालत में पेश किया है। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि सारी रात पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के साथ उमर शेख ने किया क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो अदालत में भी रिपोर्ट दी गई है। अब इस केस की समाअत शुरू होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस्तिग़ासा का केस है, प्राइवेट कंप्लेंट है, और प्राइवेट कंप्लेंट में आज मुल्ज़मान ने पेश होना था। कुछ मुल्ज़मान हैं जिनको एग्जामिशन मिल चुकी है, हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल चुकी है, और जैसे एक FIR है जो मज़लूमों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई थी, उसमें भी जो है वो 72 मज़लूम जो है वो FIR में नामज़द हैं, जो पुलिस की मुद्दत में दी गई थी। तो उन 72 में से 7 लोग पेश होते हैं, बाकी लोगों को हाज़िरी से इस्तिस्ना दी गई थी ATC अदालत की तरफ से। इसी तरह से इस्तिग़ासा में कुछ लोगों को, जो बड़े अफसरान थे, मुश्ताक सुखेरा और बाकी लोगों को इस्तिस्ना दी गई थी। जो बाकी मुल्ज़मान हैं, कोई SP है, कोई SSP है, कितने SHOs हैं, कितने सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये 120 के करीब जो अफसरान हैं जिन्होंने अदालत में पेश होना होता है, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। और एजाज़ बुट्टर साहब जो कि ATC के जज हैं, वो काफ़ी तारीख़ों से जो है वो ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। बिल आखिर बड़ा फैसला किया था कल एजाज़ अहमद बुट्टर साहब ने, और उमर शेख CCPO लाहौर को हुक्म जारी किया था कि कल आपने इन सारे मुल्ज़मान को पेश करवाना है। अब क्योंकि ये जो जितने मुल्ज़मान थे ये लाहौर में, इनकी जो है वो इस वक्त भी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। जिन लोगों को पहले जो है वो किसी भी तरह से सस्पेंड किया गया था, बाद में जो पिछले IG थे, उन्होंने सारे लोगों को बहाल कर दिया था, और सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये बात, इसके ऊपर इमरान खान ने एक दफ़ा जो है वो एक्शन भी लिया था। लेकिन हमारी अदालती सिस्टम है, जैसा मुश्ताक सुखेरा को, जो कि इस वक्त अपने आप को एक बड़े ओहदे पर बिठाया हुआ है, मुश्ताक सुखेरा के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हुई थी और वो मुहतसिब जो है वफाकी मुहतसिब के हेड बने बैठे हैं, तो जब उनको घर भेजा गया था तो उन्होंने भी हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया था, और वो आज तक बैठे हैं। तो इसी तरीके से जितने भी पुलिस अफसरान हैं, क्योंकि वो सस्पेंड हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो वो, हालांकि होता यह है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई हो तो उसके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है, और इंक्वायरी करके उस FIR की बुनियाद पर उसको टर्मिनेट किया जाता है। और ये ऐसा हमारे यहाँ चलता है आम केसेस में। मैं आपको बताऊँ, एंटी करप्शन के कोई छोटे छोटे केसेस हैं, कोई पुलिस वाला है, कोई कांस्टेबल है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो दौरान FIR जब तक उस केस का फैसला नहीं होता तब तक या वो मुअत्तल रहते हैं, या इंक्वायरी अलग से डिपार्टमेंटल की जाती है, और उसमें अगर वो लोग गिल्टी डिक्लेयर हों तो FIR चाहे हो ना हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको घर भेजा जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन मॉडल टाउन केस में, क्योंकि सारी की सारी, जब IG उस वक्त के IG इन्वॉल्व थे, उस वक्त के DIG इन्वॉल्व थे, उस वक्त के SSP इन्वॉल्व थे, तो ये एक पूरा गिरोह था, ये एक पूरा, एक आप समझें कि एक पूरे का पूरा एक गैंग था जो सारी कार्रवाइयां कर रहा था, और ऐसी कार्रवाइयां काबिल बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, और अभी तक वो मामला पेंडिंग है। अब उमर शेख को जब ये हुक्म जारी किया गया तो अदालत में आज रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है कि उमर शेख ने कल शाम जब उनके पास इस ऑर्डर की कॉपी पहुंची तो उन्होंने वायरलेस पर सारे जो अफसरान थे और जो सारे मुल्ज़मान थे उनको एक मैसेज पहुंचाया और एक मैसेज भेजा, और वो उसको आप कह सकते हैं वो 4 हरफी मैसेज था। उमर शेख ने कहा कि ये जो अफसरान हैं और ये जो कांस्टेबल्स हैं, ये जो पुलिस फोर्स के मेंबर्स हैं, इनको आगाह किया जाता है कि सुबह 8:30 बजे एजाज़ अहमद बुट्टर साहब जो ATC के जज हैं उनकी अदालत में पेश होना है। और उमर शेख ने साथ ये कहा कि जो सुबह 8:30 बजे ATC में नहीं पहुंचेगा, मैं खुद बजाते खुद उनको जाके, चाहे वो SP ऑफिस में बैठे होंगे, चाहे वो किसी SHO के ऑफिस में बैठे होंगे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर होंगे,
کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدیدار ہے جس کو عدالت نے طلب کیا ہے، اگر وہ ماڈل ٹاؤن کیس میں صبح 8:30 بجے پیش نہ ہوا تو میں بذات خود جا کے ان کو ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کروں گا۔ یہ ایک سرکولر بھی جاری ہوا اور ایک وائرلیس پیغام بھی بھجوایا گیا، اور اس پیغام کے بعد یہ 120 ملزمان تھے، 120 ملزمان، کیونکہ عمر شیخ کو تو سارے جانتے ہیں اور عمر شیخ سے خوف زدہ بھی ہیں، وہ ایس پی لیول کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں، ڈی اے جی لیول کے لوگ بھی جو لاہور میں ہیں وہ خوف زدہ ہیں۔ تو عمر شیخ کے اس پیغام کے بعد آج صبح 8:45 بجے 122 ٹوٹل 134 ہیں، کچھ لوگوں کو ایگزامپٹ کیا ہوا ہے، تو 122 پولیس افسران، پولیس فورس کے ممبران، کانسٹیبل، سب انسپیکٹر جو مختلف عہدوں کے ہیں، وہ سارے کے سارے اعجاز احمد بٹر صاحب کی عدالت کے باہر کھڑے تھے۔ جب آج عدالت میں کارروائی شروع ہوتی ہے اور اعجاز احمد بٹر صاحب نے حاضری لگانا شروع کی، کیونکہ سب کی الگ الگ حاضری ہوتی ہے، تو جب حاضری مکمل ہوئی، 1 گھنٹہ لگا حاضری مکمل ہونے میں، تو عدالت نے استفسار کیا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے، تو بتایا گیا تو کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے۔ عدالت نے وہ رپورٹ مانگی کہ جو سی سی پی او آفس رپورٹ آئی ہے، تو وہ رپورٹ بھی عدالت میں دکھائی گئی، وہ وائرلیس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی عدالت میں دکھایا گیا، جو سرکولر جاری کیا گیا وہ بھی عدالت میں دکھایا گیا، اور عدالت نے عمر شیخ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دل خوش ہوا ہے، پہلی دفعہ کسی پولیس افسر نے عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے ہی افسران کے خلاف بڑی کارروائی کا عندیہ دے کے ان کو عدالت میں پیش کروایا۔ یہاں پر جو لوگ جو بطور گواہ پیش ہونا ہوتا ہے مختلف کیسز میں، پروسیکیوشن کے مختلف کیسز ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی تفتیشی افسر ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، ان کو جب تک وارنٹ جاری نہ کیا جائے یا ان کی تنخواہ نہ روکی جائے تو وہ تو گواہی دینے نہیں آتے، اور ملزم ہو کر عدالت میں آنا یہ تو بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر شیخ کا خوف ہے، اور عمر شیخ کی جو کمٹمنٹ ہے ان مافیاز کے خلاف اور ان سارے لوگوں کے خلاف۔ اب عمر شیخ کے ابھی تک ہاتھ بندھے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر شیخ ابھی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سارے لوگوں کے سٹے آرڈرز چل رہے ہیں عدالتوں میں، جن کو نوکری سے نکالا گیا تھا۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، وہ جے آئی ٹی کا کیس ابھی تک ماڈل ٹاؤن ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ بھی میں آپ کو انفارم کرتا چلوں کہ جو پچھلے دنوں جس کے اوپر سماعت ہوئی تھی اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر دوبارہ اس کیس کو ارجن کر دیا تھا، آج کی تاریخ تک وہ کیس دوبارہ فکس نہیں ہوا، اور ابھی یہ چھٹیاں آ جائیں گی، اور چھٹیوں کے بعد کب فکس ہوتا ہے اور کیا اس ڈیٹ پر بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی اس کو دوبارہ ایڈجن کر دیا جائے گا یا کوئی میرٹ کے اوپر بھی سماعت ہوگی، ابھی اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ وہ سب جوڈس ہے میٹر اور تفتیش سب جوڈس ہے، وہ جو دوبارہ سے ری انویسٹیگیشن ہے وہ سب جوڈس ہے، اس لیے عمر شیخ اب اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن عمر شیخ عدالتوں کے احکامات ماڈل ٹاؤن کیس میں جیسے آج انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ملزمان ہیں، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ڈی آئی جی عبدالجبار ہو، ایس ایس پی ہوں، جتنے بھی یہ اس وقت کے ملزمان تھے، آپ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، آپ ان کی تصاویر دیکھیں، ماڈل ٹاؤن جس دن سانحہ ہوا ہے اس دن ان لوگوں کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عمر ورک جیسے لوگ، یہ سارے کے سارے یہ مافیاز ہیں، یہ شہباز شریف نے پالے ہوئے تھے، یہ حمزہ شہباز کے اشاروں پر کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو شریف خاندان کے لیے لوگوں کو مارتے تھے، لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرتے تھے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جو ایک پریگننٹ عورت کو گولی مارنا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی غلامی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ظالم کسی بھی حد تک جا سکتے تھے شریف خاندان کے لیے؟ انہوں نے عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری، اس سے بڑھ کر بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی کوئی یہ کہے کہ جو لاہور کی پولیس ہے وہ شریف مافیا نہیں ہے، اور آج بھی کوئی یہ کہے کہ وہ آج شریفوں کی غلام نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہوگی۔ عمر شیخ کو اس لیے لایا گیا ہے، عمر شیخ کو اس لیے لاہور میں تقرری کی گئی ہے کہ اب ان مافیاز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عمر شیخ نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور آج اعجاز احمد بٹر صاحب نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے۔ جو پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء کی ٹیم تھی، جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے بھی عمر شیخ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی عرصہ سے، کافی تاریخوں پر عدالت یہ احکامات جاری کر رہی تھی، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اب عدالت میں جب سارے ملزمان آ گئے تو عدالت نے
نے سوال کیا کہ آپ پچھلی تاریخوں پر کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو کسی نے، کیونکہ سب کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے، میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے الگ الگ اپنا وکیل مقرر کیا ہوا ہے، جب یہ ساری کارروائی عدالت نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں آئے، کسی نے کوئی بہانہ لگایا، کسی نے کوئی بہانہ لگایا، عدالت نے کہا کہ اس دفعہ تو میں نے عمر شیخ کو صرف یہ حکم جاری کیا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو عدالت میں پیش کروائے۔ اب اگلی تاریخوں پر، اب 2 جنوری اس میں اگلی تاریخ مقرر کی ہے، عدالت نے کہا کہ 2 جنوری ہو یا اس سے آگے جتنی بھی تاریخیں ہیں، یہ عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھوایا ہے کہ جو نہیں آئے گا، جو عدالت میں غیر حاضر ہوگا، عدالت ان کو اب سمن نہیں کرے گی، اب نوٹس نہیں کرے گی، بلکہ ڈائریکٹ وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی۔ اور عدالت نے کہا میں آپ کی نوکریاں کھا جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بطور ملزم اس کیس میں پیش نہ ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اگر باقی جو شریف مافیا ہیں، شریف خاندان کے لوگ ہیں جن کے کیسز، جن کی طلبی کا معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اگر ان کے خلاف ابھی کارروائی رکی ہوئی ہے، الٹیمیٹلی وہ ایک دن شروع ہو جانی ہے، لیکن یہ جو افسران ہیں جنہوں نے اس دن ایگزیکیوٹ کیا تھا وہ منصوبہ، وہ خطرناک منصوبہ جو شریف خاندان کا اور شریف حکومت کا تھا، ان لوگوں کو تو کم از کم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ کل کوئی بھی افسر ان کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اب دیکھتے ہیں 2 جنوری کو کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔